سر میرا سوال یہ ہے کہ آج مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، زوال پذیری سے آپ کی مراد کیا ہے؟ میری مراد یہ ہے کہ غربت، افلاس، تنگ دستی، ایجوکیشن میں پیچھے ہونا، دوسرے ممالک کے زیر سایہ زندگی بسر کرنا یا ان کے محکوم ہو کے رہنا۔ تو اگر یہ چیزیں آپ گنوا رہے ہیں، یہ تو پوری دنیا میں یہ چیز موجود ہے، تو پھر آپ کا فوکس مسلم کے اوپر کیوں ہے؟ اگر اسی چیز کا نام زوال پذیری ہے تو یہ تو پوری دنیا کے اندر موجود ہے یہ عمل۔ بالکل موجود ہے، لیکن اب دیکھیں نا، دو گروہ پائے جاتے ہیں، دو طرح کے اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زوال پذیر اس لیے ہیں کہ ہم سائنس میں ترقی نہیں کر پائے، ایجوکیشن میں ترقی نہیں کرے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ہم جو ہمارا مذہبی معاملات ہیں ہم ان میں بہت پیچھے ہیں یا سنسیئر نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہیں۔ تو اگر اس کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب یا ایجوکیشن کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں ہم دونوں میں پیچھے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں زوال پذیری کے جو اسباب ہیں وہ مختلف ہیں۔ ہم لوگ کیونکہ انفرادیت میں چلے جاتے ہیں، ایک قوم کی صورت دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس سینس میں نے بات کرنی ہے وہ ہے اللہ رب کائنات کے تناظر کے اندر، جو وہ ہمیں تعلیمات دیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، کیونکہ وہ رب الناس ہے۔ بے شک وہ جب بھی بات کریں گے بنی نوع انسان کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بات کر رہے ہیں ایک مخصوص مذہب کی، گروہ، ٹھیک ہے؟ اللہ رب کائنات بات کرتے ہیں بنی نوع انسان کی۔ تو جب تک آپ اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے، زوال پذیری کی اسباب آپ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اللہ رب کائنات کی نظر میں پوری انسانیت زوال پذیر ہے، نہ کہ مسلمان زوال پذیر ہے۔ پوری انسانیت اس سینس میں کہ جہاں جہاں بھی سرمایہ دار نظام ہے، کیونکہ اللہ رب کائنات کا نظام نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو جہاں جہاں بھی یہ نظام موجود ہے تو آپ سمجھیں کہ وہاں پہ زوال پذیر معاشرہ موجود ہے۔ یعنی آپ امریکہ میں جا کے دیکھ لیں کہ ایک طبقہ ہی ترقی کر رہا ہے، باقی جو ہے وہ پیچھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں وہ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں بے گھر افراد؟ آپ امریکہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بے گھر افراد آپ کینیڈا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بے گھر افراد آپ انڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مسائل ان کے بھی اسی طرح موجود ہیں، ذہنی ڈپریشن اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریوں کا شکار وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ تو پھر جب تک ہم بات عالمگیر سطح پہ نہیں کریں گے، اس وقت تک بات آپ کو ہم سمجھا نہیں سکیں گے عوام الناس کو کہ اصل مسئلہ مسلمانوں کی زوال پذیری کا نہیں ہے، اصل مسئلہ انسانیت کی زوال پذیری، انسانیت کا۔ بالکل اچھا، انسانیت کی زوال پذیری کس وقت مطلب ہے عروج پہ آ سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ رب کائنات کا معاشی نظام۔ جب آپ اس معاشی نظام کو رائج کرتے ہیں تو وہ بنی نوع انسان کی بات کی، جیسے کہ ایک لفظ ہے مسلم، ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں تاکہ اس کی آپ کو وضاحت مل جائے، پھر آپ سمجھیں گے کہ اللہ رب کائنات کا نظریہ کیا ہے اور ایک عام مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کس سینس میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ جب تک وہ اپنا جو نظریہ اللہ رب کائنات کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا، اس وقت تک اس کے اندر وسعت نہیں آئے گی۔ کیا اس میں کوئی ڈیفرنس ہے؟ جی بالکل، بہت واضح فرق ہے اس میں۔ اب یہ دیکھیں نا، اگر یہاں کمیونزم رائج ہوتا اس پاکستان میں تو ہم سارے کمیونسٹ ہوتے، کیونکہ جو قوانین کمیونسٹ پارٹی بناتی، جو ریاست بناتی کمیونسٹ ریاست، اسی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے اس پہ عمل کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کون ہوتے؟ کمیونسٹ ہوتے۔ اگر یہاں سوشلزم رائج ہوتا تو جو قوانین سوشلزم کے ہوتے ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے، یعنی رزق جس انداز سے وہ ہمیں مہیا کرتا تو ہم اسی قوانین کے مطابق فالو کر رہے ہوتے، تو ہم سارے سوشلسٹ ہوتے۔ اسی طرح اگر یہاں کیپٹلزم رائج ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم کون ہیں؟ کیپٹلسٹ ہے نا، جو بھی جیسا بھی کیپٹلزم ہمیں فریم ورک دیتا ہے رزق حاصل کرنے کا، یعنی آپ نے پیٹرول کیسے حاصل کرنا ہے، آپ نے سبزی کیسے حاصل کرنی ہے، آپ نے بچوں کو اسکول کیسے بھیجنا ہے، یہ سارا فریم ورک سرمایہ داری نظام آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے آپ نے پے کرنا ہے تو کیسے آپ کو سہولیات ملیں گی۔ اب اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس سسٹم کو۔ تو پھر سر، سوری آپ کی بات کاٹ دی، تو پھر اس میں ہم مسلمان کہاں رہ گئے؟ تو میں بھی تو آگے اگلی بات یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی نظام ہوتے ہیں وہ اپنے جب وہ رائج ہوتے ہیں تو اپنے عوام الناس کو ایک نام دیتے ہیں، جس طرح ہم نے بات کی۔ اسی طرح جب اسلامی معاشی نظام رائج ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے رہنے والوں کو ایک نام دیتا ہے، مسلم، سلامتی چاہنے والے۔ تو اگر اس سسٹم میں کوئی نان مسلم رہ رہے ہیں وہ بھی پھر؟ سر دیکھیں، نان مسلم اور مسلم کو تھوڑا سا آپ کو یہ ہے تحریک ربوبیت کی ریسرچ، یعنی کسی کا متفق ہونا، میں کیونکہ یہ بڑی اہم باتیں ہم کر رہے ہیں، عام بندہ اس کو کی اپروچ نہیں ہے اس چیزوں کے اوپر، بالکل، تو یہ تحریک ربوبیت کی ریسرچ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی ریسرچ کو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے، کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں اور میں نے بات ٹھیک کر دی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ مسلم کہتے ہیں سلامتی، یہ ایک فعل ہے،
یعنی جس طرح ایک شخص چوری کرتا ہے جی اس کو ہم چور کہتے ہیں, درست ٹھیک ہے, ماں کے پیٹ سے تو وہ چور نہیں ہوتا, اس نے ایک فیل کیا, بالکل اس کو ہم چور کہتے ہیں کہ یہ اس نے چوری کی ہے تو اس لیے یہ چور ہے. ٹھیک ہے اسی طرح ایک ڈاکٹر اگر کورسز کرتا ہے 5 سال کے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس نے ایک فیل کیا, اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر اسی طرح انجینئر ہے, مختلف قسم کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں کہ وہ کچھ عمل کرتا ہے, اس عمل کا اس کو ٹیگ لگتا ہے. بالکل اسی طرح جب اسلامی معاشی نظام میں انسان رہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب کائنات کے قوانین اس انداز سے ڈیزائن کیے اللہ رب کائنات نے, کیونکہ وہ انسانی ساخت کو بھی جانتے ہیں, انسانی مائنڈ کو بھی جانتے ہیں, امن میں کیسے آتا ہے. جب وہ اس میں رزق کی ضمانت دی جاتی ہے انسانوں کو بلا معاوضہ بلا تعطل, وہ ریاست وہ سوسائٹی جب رزق کی ضمانت دیتی ہے تو وہ جتنے بھی تاجرانہ ذہنیت انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. جب تاجرانہ ذہنیت ختم ہوتی ہے وہ بھائی چارہ پیدا ہو جاتا ہے, جس طرح اللہ رب کائنات قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ تم آپس میں پہلے دشمن تھے, ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنایا. وہ جب سسٹم تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں وہ دشمنی تاجرانہ ذہنیت ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے آپ سے منافع لینا ہے, آپ نے مجھ سے منافع لینا ہے, اور کلیش اس میں بیچ میں مفادات کے رہتے ہیں. وہ کبھی بھی بھائی چارہ پیدا نہیں ہو سکتا, سگے بھائیوں میں نہیں پیدا ہوتا. ماں باپ کے اندر اختلاف آ جاتے ہیں اسی بنیاد پہ کہ مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں اس چیز کے اندر. تو جب تک آپ اس معاشرے میں جب عملی طور پہ رہیں گے, عملی طور پہ رہنے سے ان قوانین کی وجہ سے آپس کے اختلافات ختم ہوتے ہیں, آپ کے اندر سلامتی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سلامتی والے معاشرے کو مسلم معاشرہ کہا جاتا ہے. اب اس میں مذہب اور عقیدے کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. یعنی سرمایہ دار نظام میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک دین ہے, سرمایہ دار نظام بھی ایک دین ہے, لیکن اس کو ہم دین طاغوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سرمایہ دار نظام میں اب دیکھیں, اب اگر آپ سبزی لینے جاتے ہیں تو اگر آپ اس کو کوئی مسئلہ پہلے کارڈ مسلک مذہب کا دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ میں اس مسلک کا ہوں, تو پھر وہ سبزی کا ریٹ بتائے گا. نہیں ایسا نہیں, کیونکہ دین جو ہوتا ہے وہ فرق نہیں رکھتے, وہ دین طاغوت ہو یا دین اسلام. اسی طرح جب اسلام کے نظام میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی مسلک مذہب کا افراد وہاں رہے, تو کبھی بھی وہ جو دین ہے دین اسلام وہ اس کی عقیدہ نہیں دیکھتا بلکہ اس کے رزق کی ضمانت دیتا ہے, کیونکہ اللہ رب الناس ہے. بے شک کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہمیں تعلیمات دیتے ہیں اللہ رب کائنات وہ عالمگیر سطح کی ہے. یعنی اللہ رب الناس ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین رحمت للعالمین ہے, قرآن مجید فرقان حمید ہدایت للناس ہے. یعنی جو بھی چیز آپ ان تینوں میں ملے گی انٹرنیشنل ملے گی, انٹرنیشنل ایک مخصوص ٹولے کو وہ فیور دیتے نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اسی بنیاد پہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے, مسئلہ انسانیت کا. یہ سرمایہ دار نظام طبقات پیدا کرتا ہے, جب طبقات پیدا کرے گا, ایک امیر طبقہ اور ایک غریب طبقہ. جب غریب طبقہ بنے گا تو وہ تو اب مجھے بتائیں سرمایہ دار نظام کس کو خوشحال کیا ہوا, دکھی تو ساری دنیا ہے. یعنی ایک طبقہ خوشحال ہوتا ہے. چائنا میں بھی آپ دیکھ لیں جو منظر کشی ہمارے سامنے کی جاتی ہے وہ ایک طبقے کی جاتی ہے, پورا چائنا خوشحال نہیں ہے. یعنی ہم مثال کے طور پہ بیریا ٹاؤن کا چہرہ پورے پاکستان کے اوپر کا چہرہ کہیں گے کہ بیریا ٹاؤن اتنا خوبصورت ہے, پورا پاکستان خوبصورت ہے. یعنی بیریا ٹاؤن میں خوشحال لوگ رہتے ہیں, ڈی ایچ اے میں خوشحال لوگ رہتے ہیں, تو پورے پاکستان کا میں خوشحال. لیکن آپ جب منظر کریں گے تو کیسی کیسی بستیاں آپ کے سامنے آئیں گی, غربت افلاس آپ کے سامنے آئے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے یعنی بلا تفریق وہ تمام انسانیت کو تکلیف دے رہا ہے. بالکل اس میں مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, مسلمان کا لفظ بھی ہم غلط استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ فیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں. جب ہم ایک فیل کریں گے, نظام بنائیں گے, نظام کے اندر مسلک مذہب سے بالا تو روکے وہاں جائیں گے, پوری انسانیت آ سکتی ہے نا اس کے اندر. قرآن مجید کہتا ہے لوگ جوک در جوک آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ وہ اپنی اکانومی درست کرنے آتے ہیں وہاں پہ, ان کو اس میں مستقبل نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز سوچنا کہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہے, تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. کیونکہ قرآن کے تناظر میں جب میں دیکھتا ہوں تو وہ انسانیت کی بات کر رہا ہوتا ہے اور ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہے. فرض کرتے ہیں, میں آپ کو ایک اور سوال کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ہم مسلمان ایک طبقہ جو جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عروج حاصل کر لیتے ہیں, تو زوال کس طرف آئے گا؟ ظاہر ہے دوسری طرف آئے گا نا. جس طرح ہم دوسری طرف کو عروج تصور کرتے ہیں وہ عروج پہ ہے, ہم ان کے غلام ہیں. اسی طرح اگر یہ عروج پہ آ گئے تو دوسری طرف غلامی شروع ہو جائے گی. اگر اسلام کی وجہ سے کسی میں بھوک افلاس پھیلتی ہے تو پھر وہ اسلام کیسا؟ وہ تو امن نہ رہا. امن کا تعلق ہی نہیں ہے نا. یہ جو دوڑ آپ کو بتائی جاتی ہے اور یہ جو ہمارے نس کے اندر سرمایہ دار نظام کو بسا دیا گیا اور ہم سوچتے بھی اسی اینگل سے ہیں ہم عروج حاصل کریں گے. بھائی آپ عروج حاصل کرو گے تو زوال بھی تو کسی کا ہوگا. تو کیا ہمارے آخری نبی چاہتے ہیں کسی کے گھر میں فاقے ہو؟ بالکل کبھی بھی نہیں. کیا اللہ رب کائنات چاہتے ہیں کسی کو تکلیف ہو؟ نہیں چاہتے نا. پھر اس دوڑ میں وہ کیسے آپ کو لے کے جا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں لے کے جا سکتے. لا مالا ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ سوچنا پڑے گا کہ سرمایہ دار نظام کے مد مقابل ایک ایسا نظام کھڑا کیا جائے جو تمام انسانیت کو سنبھال سکے
اور ان کو بھائی چارے میں یعنی پرو سکے اور مسلک مذہب کی برداشت پیدا کر سکے، اور وہ قرآن ہی کر سکتا ہے۔ جی سر۔